محمد وآل محمد صلوات اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا أبديا عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباكر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا
يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها القادم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله قدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الغازي النكي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي الأسفري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا بديعا عند الله اشفع لنا عند الله يا بشير حسني والخلف الفجار أيها القائم المنتظر المغدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله
يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا إن الله رجائي سعادتي أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله الظالمين من الأولين والآخرين آمين يا رب العالمين. خدا داماد پیمبر حیدر 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 شر خدا داماد پیمبر حیدر 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 شافی میں سر صافی کوثر حیدر 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 میں نے جب سیکھا تھا ماں نے میری مجھ سے کہا تھا بولو بیٹا جانے لگا کر حیدر 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 خدا داماد پیمبر حیدر 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 میری وصیت یاد یہ رکھنا قبر کے باہر تم سب کہنا خود میں کہوں گا قبر کے اندر حیدر 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 خدا داماد پیمبر حیدر 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 شافی لیکن زینب ایسے بولی گونج اٹھا دربار کے اندر حیدر 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 اے خدا داماد پیمبر حیدر 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 ہم اپنے پروگرام میں متوجہ امام مجید حسن صاحب کو تمدید کہتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ سے پر آ جائیں. گرم کا طوفان پہاڑ پہ گئے ستم کا دریا اتر رہا ہے. گرم کا طوفان پہاڑ پہ گئے ستم کا دریا اتر رہا ہے. کسی کی صورت کھلی کھلی ہے کسی کا چہرہ اتر رہا ہے. کسی کی صورت کھلی کھلی ہے کسی کا چہرہ اتر رہا ہے. اذان سمجھو نماز سمجھو طواف کعبہ کا راز سمجھو. اذان سمجھو نماز سمجھو طواف کعبہ کا راز سمجھو. سمجھ لو 13 رجب سے اب تک علی کا صدقہ اتر رہا ہے. جدھر دیکھتا ہوں علی ہی علی ہے. جدھر دیکھتا ہوں علی ہی علی ہے. عقیدے کے روشن عقیدے کے روشن علی ہی گلی ہے. جدھر دیکھتا ہوں علی ہی علی ہے. جدھر دیکھتا ہوں علی ہی علی ہے. برہموں
قیامت یہ منکر پہ کیسے ڈری ہے، جدھر دیکھتا ہوں علی علی ہے، جدھر دیکھتا ہوں علی علی ہے۔ میں اماں کی گودی میں سوتا رہا ہوں، میں روری بہدر کو سنتا رہا ہوں، میں اماں کی گودی میں سوتا رہا ہوں، میں روری بہدر کو سنتا رہا ہوں۔ وراثت میں مجھ کو، وراثت میں مجھ کو ولایت ملی ہے، جدھر دیکھتا ہوں علی علی ہے، جدھر دیکھتا ہوں علی علی ہے۔ سلوات۔ میں کلاس 4 کے حیدر اور سمر سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور مرتبہ پیش کریں۔ محمد و آل محمد صلوات۔ ادھر آؤ، ادھر آؤ، مائک دے محمد و آل محمد صلوات۔ یاد علی کے سامنے کوئی منتر ونتر کیا، یاد علی کے ضد کرو گے غم ڈر ور کیا، یاد علی کے سامنے کوئی منتر ونتر کیا۔ شیر خدا نے خود اپنی تلوار کو روکا تھا، شیر خدا نے خود اپنی تلوار کو روکا تھا، ورنہ ہے جبریل تمہارے شہ پر وہ پر کیا، ورنہ ہے جبریل تمہارے شہ پر وہ پر کیا۔ ناد علی کا ورد کرو گے غم ڈر کیا، ناد علی کے سامنے کوئی منتر ونتر کیا۔ جس نے اپنے بچپن میں اجدر کو چیرا ہو، جس نے اپنے بچپن میں اجدر کو چیرا ہو، اس کو بھری جوانی میں یہ خیبر ویبر کیا، اس کو بھری جوانی میں یہ خیبر ویبر کیا۔ ناد علی کا ورد کرو گے ونڈر ور کیا، علی کے سامنے کوئی منتر ونتر کیا۔ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا عقیدے چھپانے کا روز ہے، اس نے کہا عقیدے چھپانے کا روز ہے، کھل کر منافقی کو جلانے کا روز ہے، کھل کر منافقی کو جلانے کا روز ہے۔ 13 رجب کو شیخ چھپے پھر رہے ہیں یوں، 13 رجب کو شیخ چھپے پھر رہے ہیں یوں، یہ اپنا اصلی باپ بتانے کا روز ہے۔ میں کلاس 5 کے سپلائن سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور محمد و آل محمد صلوات۔ محمد و آل محمد صلوات۔ کوئی نہیں علی جہاں کوئی نہیں، ہاں جیسا میرا مولا ویسا کوئی نہیں، یا علی یا علی یا علی، ساقی کوثر شافع محشر، کوئی نہیں ہے تیرے برابر، کوئی نہیں علی جہاں کوئی نہیں، ہاں جیسا میرا مولا ویسا کوئی نہیں، یا علی تیرا رجب کو اب بھی کعبہ ہنس کر کہتا ہے، میں وہ صدف ہوں عرش کا گوہر جس میں رہتا ہے، میرا قبلہ میرا کعبہ، میرا مالک میرا آقا، کوئی نہیں علی جہاں کوئی نہیں، ہاں
جیسا میرا مولا ویسا کوئی نہیں. یا علی یا علی در پر اپنے تارا بلایا, سورج پلٹایا, واقع کر کے رزق جہاں کو اس نے پہنچایا. پڑھ کر یہ در کا قصیدہ کہتی ہے خود فاطمہ زہرا, کوئی نہیں کوئی نہیں علی جہاں کوئی نہیں, ہاں جیسا میرا مولا ویسا کوئی نہیں. بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں مثلا بیٹا کسی بھی چیز سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں محمد اور بھیجیں. محمد وآل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. علی کو حق نے اتارا جو عین کعبہ میں, علی کو حق نے اتارا جو عین کعبہ میں. کھلی جو آنکھ تو پہلے خدا کا گھر دیکھا, کھلی جو آنکھ تو پہلے خدا کا گھر دیکھا. لکھ لکھ کے چومتا ہوں تیرا نام یا علی, لکھ لکھ کے چومتا ہوں تیرا نام یا علی. دل میں بسا ہوا ہے تیرا نام یا علی, دل میں بسا ہوا ہے تیرا نام یا علی. لگتی نہیں ہے اس لیے تو کر مجھے کبھی, لگتی نہیں ہے اس لیے تو کر مجھے کبھی. آتا ہے تیرا نام میرے کام یا علی, آتا ہے تیرا نام میرے کام یا علی. بھائی ماشاءاللہ جیتے رہیے بیٹا. گزارش کرتا ہوں حضرت عباس کلاسگری سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ فضیلت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اٹھ کے شاباش. بر محمد وآل محمد صلوات. جشن ہے یارو حسن حسانہ بنتا ہے, جشن ہے یارو حسن حسانہ بنتا ہے. جلتے ہوں کو اور جلانا بنتا ہے. آپ نے حق کھایا ہے بی بی زہرا کا, آپ نے حق کھایا ہے بی بی زہرا کا. آپ کا ہم سے لعنت گانا بنتا ہے, جلتے ہوں کو اور جلانا بنتا ہے. تو نے لکھے فرمان نبی الٹے پھلتے, تو نے لکھے فرمان نبی الٹے پھلتے. اب تو تمہیں الٹا لگانا بنتا ہے, جلتے ہوں کو اور جلانا بنتا ہے. ہم نے سنا ہے ان کے نکاح کو خطرہ ہے, ہم نے سنا ہے ان کے نکاح کو خطرہ ہے. اب تو علم غازی کا لگانا بنتا ہے, جلتے ہوں کو اور جلانا بنتا ہے. پوچھا گیا ہے کون دشمن زہرا کے, پوچھا گیا ہے کون دشمن زہرا کے. آج تو سب کے نام بتانا بنتا ہے, جلتے ہوں کو اور جلانا بنتا ہے. ذکر علی سے جلنے کی تم کو عادت ہے, ذکر علی سے جلنے کی تم کو عادت ہے. اب تو جہنم میں بھی جانا بنتا ہے, جلتے ہوں کو اور جلانا بنتا ہے. کہہ بھی دیا کیسے کہ علی ہے تم جیسے, کہہ بھی دیا کیسے کہ علی ہے تم جیسے. اب تو تمہیں آئینہ دکھانا بنتا ہے, جلتے ہوں کو اور جلانا بنتا ہے. محنت سے ذیشان نے سب اشعار کہے, محنت سے ذیشان نے سب اشعار کہے. داد کی خاطر ہاتھ اٹھانا بنتا ہے, جلتے ہوں کو اور جلانا بنتا ہے. ویری گڈ. بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں گزارش کرتا ہوں یوسف کلاسگری سے کہ وہ آئیں اور منقبت پیش کریں. اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پر محمد وآل محمد صلوات.
پسند ہے بہت پسند ہے علی پسند ہے مجھے ہاں علی پسند ہے بہت پسند ہے علی پسند ہے مجھے جلال ذوالجلال ہے علی علی خدا کا ہم خیال ہے علی علی جلال ذوالجلال ہے خدا کا ہم خیال ہے بلندیاں یہ دیکھ کے پکارا دل میرا علی پسند ہے بہت پسند ہے علی پسند ہے مجھے ہاں علی پسند ہے بہت پسند ہے علی پسند ہے مجھے رجب کی 13ویں کو یہ بتوں سے کعبہ بول اٹھا چلو یہاں سے جاؤ اب تھجتے نہ رہ لیا خدا کا ہے یہ فیصلہ علی علی ہے جس کا گھر وہ آ گیا علی علی خدا کا ہے یہ فیصلہ ہے جس کا گھر وہ آ گیا نہیں پسند مجھ کو تم مجھے تو بس میرا علی پسند ہے بہت پسند ہے علی پسند ہے مجھے ہاں علی پسند ہے بہت پسند ہے علی پسند ہے مجھے اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے دماغ میں بغض علی کی گرجی ہے میرے دماغ میں بغض علی کی گرجی ہے علی کا پیار میری بخششوں کی پرچی ہے علی کا پیار میری بخششوں کی پرچی ہے اور جو یہ تم بغیر حب علی گنج پہ جاتے ہو اور جو یہ تم بغیر حب علی گنج پہ جاتے ہو خدا کے گھر کی قسم یہ فضول خرچی ہے فضائل اور رسولوں کی گزارش کروں کہ آئے اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بچوں کے سوالات کے اندر محمد وعلی محمد صلوات واہ ارے وہ دے دو کیا کرنا باجی پہ ہاں ہاں کھول کھول سوال کھول پر محمد والے محمد صلوات جو خاموش بیٹھے گا اس سے سوال ہوگا اب ٹیچرز آپ اپنے اطراف میں دیکھتے رہیں آپ سے بھی ہوگا ٹینشن نہیں آپ اپنے اطراف میں دیکھتے رہیں جو خاموش بیٹھا اس کو بھیج دیں پرائمری پہلے پرائمری کون سا ٹیچر نہ بتا دے بھائی سر رفیق آپ بھیجے پہلے اپنے ارد گرد سے گرد گرد بڑا بچہ آ رہا ہے بڑا بچہ آ رہا ہے ازواج چلو امام علی کی 2 ازواج کا نام بتائیں گا زوجہ زوجہ بیوی بیوی فاطمہ بنت امام حسین بھائی بھائی یہ تو باسی تیری والی حرکتیں کر رہا ہے تیری والی حرکتیں کر رہا ہے آپ آؤ آپ بہت خاموش بیٹا بول سمجھاتا ہوں بتاؤ ازواج مطلب ان سے شادی ہوئی ہے کون بول رہے ہیں بتا بہت چھوٹا بچہ بلا لیا لگتا ہے کس کو آتا ہے اس کا جواب آپ لوگ بیٹھے ایسا پوچھتا نہیں کیا فاطمہ بنت محمد اور ام البنین صحیح ہے سلوات پڑھ دے اس کے لیے یہ لو ابھی سب بچہ کھوٹا دوسرا سوال سر فیاض آپ بھیجیں
امام علی علیہ السلام نے کس حالت میں قیمتی انگوٹھی زکوٰۃ میں دی تھی؟ سلوات پڑھ دے اس کے لیے. میں سیرم آپ بھیجیں اپنے پاس سے. ہاں پتہ ہے تبھی بچہ بلایا. اسٹین جب تک آپ بھی بھیج دو ایک. سیکنڈری میرے پاس ہے. سیکنڈری کا کون سا پوچھے گا؟ نام کی کل عمر. ہاں امام کی کل عمر مبارک کتنی تھی؟ صحیح ہے. سلوات پر بہت سارے ہیں یار. امام علی کی والدہ کا نام کیا ہے؟ دوسرا بچہ. اتنا بچوں کا سوال تو بچوں سے پوچھیں گے. آ گیا بچہ. بچے بیٹھے ہوئے تو ہے. آرام سے بیٹھ جائے, شور نہیں کرے. صحیح ہے. یہ لو سلوات پڑھوا بھائی. سلوات پڑھ دے سلوات. جس کا نام بھی نہیں پتا کوئی. آ گیا بچہ آ گیا. آپ بھیجو کسی. نہیں یہ تو زیادہ بڑھ جاتا, مشکل ہو جائے گا. ہاں یہ کہاں ہے؟ کعبے میں کتنے دن رہی تھی؟ جناب فاطمہ بنت اسد جناب امام کی ولادت کے بعد کعبہ میں کتنے دن مقیم رہے؟ سلوات پر لے لو. ہاں سے پوچھ جا سے پوچھ. ہاں 1 منٹ. سلوات پڑھ دے سلوات. آخری لاسٹ. ہاں یہ نہیں, یہ تو زیادہ مشکل ہو جائے گا. امام کی شہادت کی تاریخ کیا ہے؟ صرف تاریخ پوچھیں. کس مہینے میں ہوئی؟ امام کی شہادت کس مہینے میں ہوئی؟ شہادت. اچھا ولادت کس مہینے میں ہوئی؟ ولادت کس مہینے میں؟ سلوات پڑھے. اللہم صلی علی محمد. ختم ہو گیا. چلیں تم کیا ابھی پوچھ رہے ہیں؟ ختم ہو گیا. اچھا اوکے. پانی کا مقابلہ شروع کرتے ہیں. میں ججز کا نام لیتا ہوں, وہ ججز یہاں تشریف لے آئیے. جناب وزیر حسن صاحب اور سید سر تاجدار علی صاحب. میں اس کمپٹیشن کے کچھ رولز اناؤنس کر دوں. منقبت خانوں کو صرف 3 شعر پڑھنے کی اجازت ہوگی اور ججز کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہوگا, اس میں کوئی بھی وہ نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے سب سے پہلے کلاس 5 سے میں بلاتا ہوں محمد عباس کو کہ وہ آئیں اور منقبت پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب حاضرین کو مولا کائنات امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی ولادت بہت مبارک.
ایک کلام کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر. ایک باز بلند سلوات. مرتضی مل گئے اور کیا چاہیے. مرتضی مل گئے اور کیا چاہیے. کفر ہے گر کہوں کفر ہے گر کہوں کفر ہے گر کہوں دوسرا چاہیے. مرتضی مل گئے اور کیا چاہیے. مرتضی مل گئے اور کیا چاہیے. زوجہ مرتضی سے تواصل کر زوجہ مرتضی سے تواصل کرے. جس کو اللہ سے مشورہ چاہیے. مرتضی مل گئے یا علی. مرتضی مل گئے اور کیا چاہیے. بولے آدم بنا دوں میں آدم ابھی. بولے آدم بنا دوں میں آدم ابھی. یا علی آپ کی یا علی آپ کی خاک پا چاہیے. مرتضی مل گئے اور کیا چاہیے. مرتضی مل گئے اور کیا چاہیے. حیدر کے لہجے میں بنت اسد بولی. حیدر کے لہجے میں بنت اسد. ہٹ جدار حرم ہٹ جدار حرم ہٹ جدار حرم. راستہ چاہیے یا علی. مرتضی مل گئے اور کیا چاہیے. مرتضی مل گئے اور کیا چاہیے. اور محمد وآل محمد صلوات. یہ تھے محمد عباس جو آپ کے سامنے نذرانے کی عزت پیش کر رہے تھے. میں کلاس 6 کے مشفر سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور بندوبست کمپٹیشن کے ساتھ. محمد وآل محمد صلوات. بر محمد والے محمد صلوات. گر علی نہیں آتے زندگی نہیں آتی. زندگی نہیں آتی روشنی نہیں آتی. روشنی نہیں آتی بندگی نہیں آتی. روح کے گلستان میں تازگی نہیں آتی. نفس بیچ کر اپنا کس سکون سے سویا. اس کا ایک شب سونا کائنات نے دیکھا. جب تلک نہ ہو تکیا مرضی الہی کا اور نہ گر میسر ہو بستر رسول خدا. مرتضی کو بستر پر مرتضی کو بستر پر نیند ہی نہیں آتی.
وہ رسول کا بستر گر نہ تو بھلا دیتا، فتح خندق و خیبر گر نہ تو بھلا دیتا، قتل مرحب و عنتر گر نہ تو بھلا دیتا، وہ غدیر کا منبر گر نہ تو بھلا دیتا، شیخ تیرے حصے میں، شیخ تیرے حصے میں تیرگی نہیں آتی، کلمہ جن کا پڑھتے ہو بغض ان سے رکھتے ہو، بھیک کے بھی طالب ہو دم بھی ان کا بھرتے ہو، ان کے دشمنوں سے تم راہ و رسم رکھتے ہو، کیسے امتی ہو تم، کیسے امتی ہو تم، شرم بھی نہیں آتی، بر محمد والے محمد صلوات۔ زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی، علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو محسن، علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو محسن، وہ مرتے ہیں تو ان کی نسل بھی پہچانی نہیں جاتی۔ میں کلاس 7 کے مہدی سے گزارش کروں گا کہ آئے اور منگوت پیش کریں، محمد وال محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا علی مدد۔ آپ سب کو ولادت امام علی علیہ السلام بہت بہت مبارک۔ ایک کلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، محمد وآل محمد صلوات۔ مومنوں کو مبارک علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی، آگہی آ گئی، موت ان کے مغیبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت کا کیا خطر، موت سے کیا غدر، اس سے بچنا بھی کیا، آ گئی آ گئی، تیری مسند پہ غیروں کو بٹھلا دیا، نائب مصطفیٰ مظہر کبریا، تو علی او وسیع رہا، منزلت میں تیری کیا کمی آ گئی، خون سے دینا ممادت کی ایک شرط ہے، اور نہ دینا بھی مثل فدق ہے گناہ، کہ سادات زہرا کے مکروز سے جب طبیعہ سنا تو ہنسی آ گئی، مومنوں کو مبارک علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، برے تاجیل ظہور امام زمان بآواز بلند صلوات۔
मरतबा सुमानी के मुकाबले के दूसरे मरहले में दाखिल होते हैं। इसमें 8, 9 और 10 का मुकाबला होगा। तो मैं क्लास 8 से जामिन को बुलाता हूँ कि वो आए और मरतबा पेश करें। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे जो भी बैठा है और सबको मेरी तरफ से विलादत इमाम अली अलैहिस्सलाम मुबारक। मुझे इजाज़त है मैं कुछ अशार पेश करूँ एक मनक़बत के हवाले से। मर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अली के चाहने वाले खुशी ऐसे मनाते हैं। अली के चाहने वाले खुशी ऐसे मनाते हैं। लगाते हैदरी नारे लगाते हैदरी नारे ये चेहरे मुस्कुराते हैं। अली के चाहने वाले खुशी ऐसे मनाते हैं। हमारी बंदगी मौला हमारी जिंदगी मौला नबी ने कह दिया मौला जिसे बस है वही मौला। सिखाया माँ ने अपनी लोरियों में या अली मौला। गदीरे खुम का किस्सा गदीरे खुम का किस्सा अपने बच्चों को सुनाते हैं। अली के चाहने वाले खुशी ऐसे मनाते हैं। अली के चाहने वाले खुशी ऐसे मनाते हैं। खुला करता है हज के दरमियाँ खुशियों का दरवाज़ा। तवाफ़ ऐसा है होता झूमता है काने काबा। दिलों में अज़मत तौहीद है लब पर या अली मौला। खुदा के घर अली पैदा खुदा के घर अली पैदा हुए सबको बताते हैं। अली के चाहने वाले खुशी ऐसे मनाते हैं। अली के चाहने वाले खुशी ऐसे मनाते हैं। कोई बुरा भी आ जाए तो वो होकर जमा उठे। दिलों से नारे हैदर ज़मीं ता आसमां उठे। मेरे हर शेर पर दिल से मुनाफिक के दुआ उठे। जो मुनकिर है अली के जो मुनकिर है अली के उनको लफ्ज़ों से जलाते हैं। अली के चाहने वाले खुशी ऐसे मनाते हैं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर बुरा न लगे थोड़ा गौर करो। अगर बुरा न लगे थोड़ा गौर करो। अली का जश्न और खामोशी थोड़ा शोर करो। अली का जश्न और खामोशी थोड़ा शोर करो। जिब्रील आके कहते थे मरहम की लाश पर जिब्रील आके कहते थे मरहम की लाश पर। अली के सामने बेटा शरारत और करो। मैं क्लास 9 के शरामा से गुजारिश करूंगा कि आए और जिक्र मौला करें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अस्सलाम वालेकुम यारी मदद। आप सबको विलादत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बहुत मुबारक हो।
بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. دل میں کوئی آنے سمایا تو علی یاد آیا. حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. اپنے گھر سے میں چلا کر کے ارادہ غج کا، میرا دل تھا کہ کروں گا میں طواف کعبہ. کعبہ جب سامنے آیا تو علی یاد آیا. حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. تھے بغادر تو سبھی لڑنا نہیں جانتے تھے، شیر یزداں کو بہادر وہ نہیں مانتے تھے. ان کو مرغب نے ڈرایا تو علی یاد آیا. حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. جسم کے ایک سے دو ٹکڑے برابر دیکھے، خون کی برسات ہوئی اڑتے ہوئے سر دیکھے. رن میں عباس جب آیا تو علی یاد آیا. حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. بر محمد و آل محمد بلند ترین صلوات. میں دعوت دیتا ہوں کلاس میٹرک کے رضا کو کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ سب کو ولادت باسعادت امیر المومنین امام علی علیہ السلام مبارک ہو. اجازت ہے. یا علی جھکتی گئے جب تیری پر نور جبیں، تب مسلح پہ کوئی نور بکھرتا ہوگا. تیری خیرات پہ آیات اترتی گئے تو پھر تیرے سجدوں میں تو رب آپ اترتا ہوگا. بشر کا ادراک جس حقیقت سے اجنبی ہے وہ بس علی گئے. بشر کا ادراک جس حقیقت سے اجنبی ہے وہ بس علی گئے. وہ جس کی ٹھوکر کا دوسرا نام زندگی ہے،
بس علی گئے بشر کا ادراک جس حقیقت سے اجنبی ہے وہ بس علی گئے ہم سبھی محترم گئے کہ کھلونے لوگوں کلنگ جن کے ہم سبھی محترم گئے کہ کھلونے لوگوں کلنگ جن کے وہ جس کی اولاد چاند سورج سے کھیلتی گئے وہ بس علی گئے بشر کا ادراک جس حقیقت سے اجنبی ہے وہ بس علی گئے یہ سب گئے کی ولا کے درجے سے لے گئے سب کی معرفت کے سے لے گئے سب اس کی معرفت کے سے لے گئے سب اس کی معرفت کے نشانی سب سے بڑی جو معراج میں چھپی گئے وہ بس علی گئے بشر کا ادراک جس حقیقت سے اجنبی ہے وہ بس علی گئے بر محمد و آل محمد صلوات اسی کے ساتھ ہمارا منقبت آپریشن ختم ہوا. ہمارے درمیان ایک خوبصورت آواز مشہور و معروف منقبت خوان نواز خان جناب وجی حسن صاحب موجود ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم ان سے مستفید نہ ہو, تو میں جناب وجی حسن صاحب سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. محمد و آل محمد صلوات. ریبرف کھول دیجیے گا ریبرف. السلام علیکم. یا علی مدد, یا علی مدد کا جواب بھی دیں. شاباش, جیتے رہیے, سلامت رہیے. انرجیٹک ہوئے ہیں آپ سب ماشاءاللہ, لیکن میں شاید اتنا انرجیٹک نہیں ہوں کیونکہ ظاہر ہے کل شب 13 تھی اور محفلیں بہت ساری تھیں. لیکن ہمارے اوسجا بھائی کا حکم تھا تو میں نے کہا نہیں, میں بچوں سے ملاقات بھی کروں گا اور انشاءاللہ کچھ مولا کے حضور ہم سب مل کے پیش بھی کریں گے. بہت انرجی سے, بہت اچھی انداز سے بچوں نے پڑھا اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ دوبارہ ایک دفعہ پھر آپ سب لوگوں کے درمیان میں آیا ہوں. جو بچے ابھی مجھ سے پہلے پڑھ کے گئے اور مقابلہ جو ہوا ابھی
تو میں ایک چیز بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا، اور میں نے اس سے پہلے بھی جو چھوٹے بچے ہیں اور جو پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں انہیں میں یہ ضرور مشورہ دیتا ہوں کہ دیکھو وہ کلام سلیکٹ کرو جس کی ادائیگی آسانی سے ہو جائے. جو کلام سیدھے سیدھے کلام ہوتے ہیں ان کی ادائیگی بھی آسانی سے ہوتی ہے اور وہ آپ کے ذہن میں جلدی سے بیٹھ بھی جاتے ہیں. تو وہ کلام آپ ابھی جو ہے سلیکٹ کریں تاکہ اس میں زیادہ آپ کو جو ہے وہ اپنے گلے کو استعمال کرنا نہ پڑے. تو اس سے آپ کی پریکٹس بھی اچھی ہو جاتی ہے اور آپ اس کی ادائیگی اچھے سے کر بھی لیتے ہیں. لیکن بہت اچھا پڑھا بچوں نے، بہت اچھے انداز سے پڑھا، اور پروردگار آل محمد کے صدقے ان کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں شکر گزار ہوں گرین آئی لینڈ کے تمام ٹیچرز کا اور اس کے روح روا ان تمام افراد کا. پروردگار ان کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بہت محنت سے، بڑی محبت سے جو ہے وہ ہر ولادت پہ جشن رکھتے ہیں. درود پڑھیں مل کے محمد وآل محمد. السلام علیکم. آئیے قبلہ. کیسے ہیں؟ خیریت سے. تو بہرحال پروردگار ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں جو ہے وہ کلام آپ سب کے ساتھ مل کے پڑھنا چاہوں گا. آپ تیار ہیں؟ پڑھیں گے میرے ساتھ مل کے کلام؟ شاباش، جیتے رہیے. چلے مل کے پڑھتے ہیں. ایک کلام میں نے پڑھا تھا پچھلے سال، نجف کی گلیوں میں چل رہا ہوں. آپ لوگوں نے سنا تھا؟ نہیں سنا یار، یہ تو اچھی بات نہیں ہے. میرے کلام نہیں سنے آپ لوگوں نے. چلے میں سناتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا. درنا رے درنا، سر کا ہلا ہے. دیرنا رے درنا رے دیرنا، نصیب اپنا نصیب اپنا نصیب اپنا بدل رہا ہوں. نجف کی گلیوں میں چل رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ مصرع اب آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے مل کے. نجف نصیب اپنا بدل رہا ہوں. نجف کی گلیوں میں چل رہا ہوں. نصیب اپنا بدل رہا ہوں. نجف کی گلیوں میں چل رہا. نصیب اپنا بدل، نجف کی گلیوں میں چل رہا ہوں. علی کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں. نجف کی گلیوں میں چل رہا ہوں. نصیب اپنا بدل. شاباش، جیتے رہو. نصیب اپنا، ہاں، قدم زمین پر رواں ہے لیکن نگاہیں گنبد پہ رک گئی ہے. نجف شاید آپ میں سے کچھ بچے گئے ہوں یا ہو سکتا ہے کہ سارے بچے ہی گئے ہوں. تو بہرحال اس ذکر کے صدقے میں مولا علی کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو اب تک نہیں جا سکے ہیں نجف، مولا اس کو اپنے روضے کی زیارت نصیب فرمائے. تو میرے بچوں، یہ ایک کیفیت ہے جب نجف کی سرزمین پہ اترتے ہیں نا تو ذہن میں مولا کا روضہ ہوتا ہے کہ مولا کی روضے کی گنبد کس وقت نظر آئے گی. تو میں حاضر کرتا ہوں شعر. قبلہ
نصیب اپنا بدل رہا ہوں، نجف کی گلیوں میں چل رہا ہوں، علی کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں، نجف کی گلیوں میں چل رہا ہوں، نصیب اپنا بدل رہا ہوں، نجف کی گلیوں قدم زمین پر رواں ہے لیکن نگاہیں گنبد پہ رک گئی ہیں، حسین منظر میں ڈھل رہا ہوں، نجف کی گلیوں میں چل رہا ہوں، نصیب اپنا بدل، شاباش، نجف کی گلیوں نصیب اپنا، نجف کی گلیوں میں۔ اچھا ایسا ہوتا ہے عموماً کہ جب مولا میر کے حرم میں ہم جاتے ہیں تو ظاہر ہے روزے کی جالیوں کو ہاتھ لگا کے ہاتھ کو مس کر کے اور اپنے چہرے پہ ملتے ہیں۔ دیکھو میں شعر حاضر کرتا ہوں۔ قسم خدا کی چھوا تھا جن سے علی کے روزے کی جالیوں کو، قسم خدا کی چھوا تھا جن سے علی کے روزے کی جالیوں کو، وہ ہاتھ چہرے پہ مل رہا ہوں، نجف کی گلیوں میں چل رہا ہوں، نصیب اپنا بدل رہا ہوں، نصیب اپنا بدل۔ قبلہ شعر دیکھیے گا۔ ابھی تو نکلا ہوں میں حرم سے مگر یہ دل مجھ سے کہہ رہا ہے چلو میں پھر سے مچل رہا ہوں، نجف کی گلیوں میں چل رہا ہوں، نصیب اپنا بدل رہا ہوں، نجف کی گلیوں میں۔ اور یہ ٹھوکریں نہ گرا سکیں گی زباں پہ میرے علی علی ہے، یہاں میں خود ہی سنبھل رہا ہوں، نجف کی گلیوں میں چل رہا ہوں، نصیب اپنا بدل، نجف کی گلیوں میں۔ سب تو اونچیا سب تو ودیا شان، یا علی تو ولیادہ سلطان، سب تو اونچیا سب تو ودیا شان، یا علی تو ولیادہ سلطان، سب تو اونچیا سب تو ودیا شان، یا علی تو ولیادہ سلطان، سب تو اونچیا سب تو ودیا شان، یا علی تو ولیادہ سلطان، تیرا رجب کو کعبہ بولا میرے قبلہ میرے مولا، میرے قبلہ میرے مولا، میرے مولا رکھو قدم میرے آقا رکھو قدم، قدموں سے تیرے بڑھ جائے گی میری شان، یا علی تو ولیادہ سلطان، سب تو اونچیا سب تو ودیا شان، یا علی تو
شاباش. سب تو اچیا سب تو ودیا شان یا علی تو ولیاں دا سل ماتمی سارے تیرے سوالی در پہ کھڑے ہیں بن کے بھکاری در پہ کھڑے ہیں بن کے بھکاری نوکر ہے تیرے سب حور و ملک قدموں میں پڑا ہے تیرے فلک درزی ہے تیرے حسنین کا وہ رضوان یا علی تو ولیاں دا سل یا علی تو ولیاں دا سل. سارے بچے مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے غریب. محمد والے محمد صلوات. کہتے ہیں مشیر و معروف نعت محمد اور محمد جناب وسیع اعظم صاحب. اور اب میں دعوت دیتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین جناب آغا مصطفیٰ وکیل صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خطاب میں اس محفل کو منور فرمائیں. اور محمد وآل محمد صلوات. ایک مرتبہ سب مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد. سب مل کے آواز نہیں آئی. ایک مرتبہ اور سب کی ایک ساتھ آواز آئے. اب یہ والی بہتر تھی تو اب 3 تو ہو گئی ہیں تو پنجتن 5 مکمل کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المیامین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد. آج کے اس دن کی ولادت کی آپ سب کو ہماری جانب سے مبارکباد. اور خدا کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں ولائے آل محمد سے متمسک رکھا.
تمام بچوں سے گزارش ہے، میری طرف اگر دیکھیں گے تو مجھے بات کرنے میں آسانی ہوگی. سر تو کہہ رہے تھے 14 مرتبہ، لیکن 5 مرتبہ کے بعد ظاہر سی بات ہے پھر وہ میرا بھی ٹائم کم ہو جائے گا نا، تو میں 5 پہ اکتفا کیا ہے. 14 پہ گھر جا کے پڑھیے گا. 1 مرتبہ بس پڑھ دیں سلوات. آج کی میری گفتگو میں صرف 2 حصے بیان کروں گا، مختصر ایک روایت اور آیتوں کا ترجمہ. چونکہ ہم مولا کائنات سے متعلق بات کر رہے ہیں، ابھی اتنی بہترین منقبتیں پڑھی گئیں. میں نے تو آخر کی 2 وجی صاحب کی سنی، اس سے پہلے بھی یقیناً آپ لوگوں نے اچھی اچھی منقبتیں پڑھی ہوں گی. نجف کا تذکرہ آیا، اور ظاہر ہے کہ جب بھی نجف کی بات آتی ہے، جو 1 مرتبہ بھی جا چکا ہے اس کے ذہن میں وہی منظر، وہی خاکہ، وہی گنبد، وہی گلیاں، وہی کیفیت آ جاتی ہے کہ جس کو انسان تصور کرتا ہے تو ایک وجد کی کیفیت میں آ جاتا ہے. یقیناً یہ سب ہمارے لیے باعث برکت ہے. خود مولا کا نام لینا ہی اتنی بڑی فضیلت اور مولا کے فضائل کا تذکرہ کرنا اتنے بڑے شرف کی بات ہے. میں صرف اسی پوائنٹ کو فوکس کروں گا. مجھے 20 منٹس کا ٹائم ملا ہے، میں کوشش کروں گا اسی کے اندر یہ بات مکمل ہو جائے. لیکن آج کے اس جشن کی مناسبت سے میں چاہوں گا توجہ میری طرف رہے، تاکہ میں مختصر الفاظ میں مختصر وقت میں بات کو مکمل کر کے آپ کو سمجھا سکوں. صرف میں ایسا نہیں ہے کہ ریکارڈنگ کرانے آیا ہوں، آپ کو سمجھانا میں چاہتا ہوں. ایک بات وہ میری گزارش ہے، اگر توجہ دیں گے تو بہت ہی ایزیلی ہماری سمجھ میں آ جائے گی. 1 مرتبہ صلوات پڑھیں محمد والے. ابھی سب کی آواز نہیں آ رہی. بات ہماری یہ ہو رہی ہے کہ ہم مولا کائنات کی ولادت کے جشن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور یہ وہ واحد ہستی ہیں، یہ وہ واحد ذات ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے ولادت کے وقت ہی ایسا شرف دیا جو کائنات میں کسی اور کو نہیں ملا. یعنی خانہ کعبہ کے اندر پروردگار عالم نے مولا کائنات کی ولادت کا مقام انتخاب کیا. اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے فضائل، بہت ساری ایسی باتیں اور ایسے شرف کہ جو مولا کو عطا کیے ہیں کسی اور کو نہیں ملے، اور نہ فقط نہیں ملے، مل بھی نہیں سکتے. اس لیے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں اور ایسے جملے ہیں کہ جن کے بارے میں مولا نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ وہ فضیلت ہے قرآن مجید میں جو ذکر ہوئی ہے، جس پہ نہ اس سے پہلے کسی نے عمل کیا ہے، نہ میرے بعد کوئی عمل کرے گا، صرف میرے لیے پروردگار عالم نے رکھی. تو فضائل، سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، میں جو چیز جس کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں نا، توجہ کیجیے گا کہ مولا کہہ رہے ہیں میری فضیلت یہ والی، اور ایک نہیں ہے، متعدد ہیں. خود جب ہم مولا کو یاد کرتے ہیں تو ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، امیر المؤمنین. سب کو پتہ ہے نا، صرف ہم مولا کائنات کے لیے امیر المؤمنین کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کسی اور کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کرتے. کر سکتے، کر بھی نہیں سکتے. پروردگار عالم نے اس شرف کو، رسول خدا نے اس شرف کو صرف ذات علی ابن ابی طالب کے لیے رکھا ہے کہ اگر امیر المؤمنین کہا جائے گا تو سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کسی اور ذات کے لیے استعمال نہیں ہوگا. اب میں یہ 2 چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی، ایک چیز اور ذکر کرتا ہوں. جہاں اب یعنی بہت ساری باتیں فضائل کے اعتبار سے سنی ہوں گی، مشہور بات اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ذہن آمادہ ہو سکے جس طرف میں لے جانا چاہ رہا ہوں. تیسری بات، جتنی جنگوں کے فضائل ہیں، چاہے وہ ذوالفقار کا نازل ہونا ہو، چاہے خیبر کے میدان میں مرحب و انتر کو پچھاڑنا ہو، چاہے دیگر جنگوں کے اندر مولا کے تلوار کے جوہر دکھلانا ہو، چاہے وہ کسی بھی انداز کے فضائل جو مولا نے جنگوں کے درمیان دکھائے، جو بہترین وہ کارنامے جو مولا نے انجام دیے، یہ سارے فضائل بھی تاریخ کے اندر ایک بڑی حیثیت رکھتے ہیں. بعض جنگیں ایسی ہیں
کہ جن کو پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، اشارے فرمائے کہ یہ جنگ کہ جس کے اندر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، یہ جنگ کہ جس کے اندر یہ ہوا تھا. اب ظاہر ہے کہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایسا ہے. یہ ہو گئی 3 باتیں. کیوں میں یہ 3 باتیں کر رہا تھا آپ سے؟ اس کی وجہ تھی. وجہ یہ تھی کہ بعض اوقات میں نے شاید پہلے بھی یہ ذکر کیا، لیکن یہ توجہ کا نقطہ ہے، ذہن میں رکھیے. بعض اوقات یہ چیز ہماری سوسائٹی کے اندر دونوں طرف سے آ رہی ہے، تو میں آپ کو اس ایج کے اندر اس بات پہ پختہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چیز توجہ رکھیں. کیا وہ چیز یہ ہے کہ مولا کے فضائل کا جب تذکرہ کیا جاتا، مطلب کیا فضائل کا تذکرہ؟ یعنی میں نے 3 چیزیں بیان کی، یہ مثال کے طور پر تھیں. مثلا مولا کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی، مولا کی فضیلت ہے نا، یہ مولا کے بارے میں رسول نے یہ ارشاد فرمایا، مولا کی فضیلت ہے. مولا کو پروردگار عالم نے ذوالفقار عطا کی، مولا کی فضیلت ہے. مولا کائنات کو خدا نے خانہ کعبہ میں پیدا کیا، مولا کی فضیلت ہے. مولا کائنات کے ماں اور باپ کے فضائل یہ ہیں، مولا کائنات کے لیے شرف ہے. مولا کائنات کے ذکر سے متعلق یہ فضائل ہیں. یہ تمام چیزیں کبھی بھی آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ اگر کوئی مثال کے طور پہ ہسٹری بیان کی جا رہی کسی مجلس میں، کسی محفل میں، کسی مقام پر، کسی منقبت میں، یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے دوسرے لوگ سانگ سنتے ہیں. وہ سانگز کیوں سنتے ہیں؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے نا، صرف ایسے ہی تفریح کرنے کے لیے. جو خدا نے حرام قرار دیا ہے وہ تفریح کرتے ہیں، وہ غلط کام کرتے ہیں، ان کا سننا حرام ہے، انہیں پروردگار عذاب دے گا. لیکن اگر مولا کائنات کے فضائل کی منقبت سنی جائے تو یہ کیا ہے؟ یہ ٹائم پاس ہے. کوئی کہہ سکتا ہے، یہ کوئی کہہ سکتا ہے ٹائم پاس کر رہا ہے؟ گاڑی میں جا رہے ہیں، آپ نے منقبت لگا لی. آپ گھر میں بیٹھے ہیں، دل ہوا مولا کی منقبت سن لی. آپ نے کوئی کلپ دیکھا مولا کے فضائل کو کسی عالم نے، کسی ذاکر نے، کسی خطیب نے بیان کیا، آپ نے وہ سن لیا. 2 منٹ 4 منٹ 6 منٹ کا کلپ تھا، آپ نے وہ سن لیا. یہ کیا آپ نے ٹائم پاس کیا ہے؟ کیا کیا ہے آپ نے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا کیا آپ نے؟ ہاں، ثواب کا کام کیا. یعنی ثواب اس چیز پر ملتا ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق آپ عمل کرتے ہیں، اس کام پہ پروردگار ثواب دیتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہے یا نہیں؟ نہیں، بس باتیں نہیں اس طرح سے نہیں. توجہ بغیر کا میں رک جاؤں گا. توجہ میری طرف رکھیں اور مل کر صلوات پڑھیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں، دوسرے الفاظ میں عبادت کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ عبادت. اب یہ جب ساری چیزیں ہوں گی عبادت کے اندر، تو اب ہم قربتاً اللہ انجام دیں گے کہ پروردگار چاہتا ہے کہ یہ ذکر میں سنوں، یہ ذکر میں کروں، یہ ذکر کے اندر شامل ہو جاؤں، ہے نا؟ اب جب یہ بات ہے، اب میں حدیث سے ڈائریکٹلی ترجمہ پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ مولا کے فضائل کو خدا نے کیسا بنایا ہے اور اس کے اندر کتنا اور کیسا ثواب رکھا ہے. سنیں گے؟ سب سنیں گے؟ 2 ائمہ معصومین جنہیں کہا جاتا ہے صادقین، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام. ان سے یہ حدیث ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ جملہ فرمایا کس نے؟ اللہ کے رسول خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت خاص حدیث ہے اور بہت خاص جملے ہیں. میں اس کی خاطر آپ کو یہ ساری مختصر تمہید سنائی ہے. جملے یاد رکھیے گا، کم سے کم اس کا کرسٹ یاد رکھیے گا کہ اس میں مل کیا رہا ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے لیے ایسے فضائل رکھیں، اتنے فضائل رکھیں. اب یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ فضائل کی. کہ اتنے فضائل رکھیں کہ جن کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، جن کو کاؤنٹ ہی
نہیں کیا جا سکتا. بات ایک جملہ سمجھ میں آ گیا. دوسرا جملہ فرمایا جو شخص ان فضائل کا ذکر کرے. آپ نے مثال کے طور پر اپنے دوست سے یہ جملہ کہا, تم کو پتہ ہے مولا کائنات نے جنگ احد میں ایسی تلوار چلائی تھی کہ کیا ہی بات تھی, مولا کی شان میں مولا کے لیے پروردگار عالم نے ذوالفقار نازل کی. آپ نے یہ دو جملے اپنے دوست سے کہے, اپنے بھائی سے کہے, اپنی بہن سے کہے, اپنے امی ابو کو جا کے بتائے, یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ فضیلت مولا کائنات ہے یا نہیں؟ اب فرما رہے ہیں اللہ کے رسول, اگر یہ فضیلت کا ذکر کیا, فمن ذکر, جو فضیلت کا ذکر کرے مولا کائنات کی فضیلت میں سے ایک فضیلت کا ذکر, کیا ہوگا؟ پروردگار عالم اس کے لیے, اچھا یہ فضیلت کون سی؟ یہ فضیلت ایسے کہ جس کا اقرار وہ خود کرتا ہو, یعنی ایسا نہیں سنی سنائی باتیں نہیں, اس نے یہ بولا اور اس نے یہ بولا اور اس نے یہ بولا اور اس نے یہ بولا, مانتا نہیں ہوں. بہت سارے آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جو مولا کے ذکر کرتے ہیں, مولا کے فضائل کا ذکر کرتے ہیں, مولا کے علم کا تذکرہ کرتے ہیں, مانتے نہیں ہیں. اگر مانتے ہوتے تو ولایت مولا کائنات کے ساتھ متمسک ہو جاتے. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی جو مولا کو مانتا ہے, مولا کے فضائل کا ذکر کر رہا ہے, اگر مولا کی ولایت میں داخل نہیں ہو پا رہا, اس کا مطلب مانتا ہی نہیں ہے, یہ تو زبانی کلامی باتیں کر رہا. بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ذکر فضائل کرے مانتے ہوئے تو کیا ہوگا؟ پروردگار عالم اس کے پچھلے گناہوں کو بھی بخش دے گا, آئندہ گناہوں کو بھی بخش دے گا. جملہ سمجھ میں آ گیا؟ اگر یہ جملہ سمجھ میں آیا تو سب مل کے صلوات پڑھیں. اس سے آگے والا جملہ اور بڑا جملہ ہے, اسی کا جس کو بولیں اینڈنگ نوٹ, وَلَوْ وَافَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالذُّنُوبِ الثَّقَلَيْنِ, چاہے ڈھیروں ثقلین کے گناہ لے کر قیامت میں پہنچے گا, مولا کائنات کی ایک فضیلت کا ذکر کیا, خدا اس کو بھی معاف کر دے گا. جس کا ذکر زبان سے کرنا اتنا خدا کو پسند ہو تو ان کی ولایت دل میں رکھنے کے بعد ہوگا کیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر یہ ولایت کے ساتھ, ابھی جو بات کی جا رہی تھی نا نجف کے بارے میں, شاید بعض بچوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ نجف کی گلیوں میں چل رہا ہوں, اپنا نصیب بدل رہا ہوں, یہ تو شاعری کر رہے ہیں. یہ شاعری نہیں ہے. جس شخصیت کا نام اگر زبان پہ آ جائے, پروردگار اس زبان کو, اس جسم کو گناہوں سے پاک کر دیتا, تو جو خود ذات مبارک امیر المومنین جس جگہ پر مدفون ہے, کتنے ملائک ہوں گے جو وہاں موجود ہوں گے, کتنے خدا کے فرشتے اور کتنی برکتیں ہوں گی جس مقام پہ موجود ہوں گی. اور اس شہر کے اندر, جس شہر میں مولا کی قبر ہے, اس شہر کے فضائل کیا ہوں گے. یہ میں اپنی طرف سے جملہ نہیں کہہ رہا, ہر ایک سے متعلق حدیثیں آپ کے سامنے میں پیش کر سکتا ہوں, پوری کتابیں موجود ہیں. فرحت الغری, مولا کائنات کے شہر سے متعلقہ فضائل پر پوری کتاب ہے, بہت قدیمی کتاب, اور اسی سے لوگ مولا کی زیارت کے, نجف کے فضائل ذکر کرتے ہیں. غری خود نجف کا ایک نام ہے. بات واضح ہے یہاں تک؟ اب اس سے زیادہ آس پڑوس کی تفصیل نہیں دے رہا تاکہ میری بات وقت کے اندر مکمل ہو جائے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں مل کر. تین حصے تھے, میں ایک حصہ اور پیش کر رہا ہوں, باقی نہیں پیش کر رہا. دوسرا جملہ اب آپ سنیے, توجہ میری طرف نہیں ہوگی تو پھر میں رک جاؤں گا. سب میری طرف دیکھیں گے تو پھر میں آگے بڑھوں. پہلا جملہ ذکر کرنا. دوسرا جملہ اگر کوئی لکھ لے, یہ فضیلت لکھ لے, کسی کتاب میں لکھا, کسی نوٹس میں لکھا, اگر اس فضیلت مولا کائنات ایک فضیلت کو آپ نے لکھ لیا تو اس کے اوپر کیا خدا عطا کرے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر مولا کائنات کی فضیلت کو لکھ لیا کسی نے تو کیا ہوگا؟ ملائکہ اس کے لیے مسلسل استغفار کرتے رہیں گے جب تک یہ لکھا ہوا فضیلت کا جملہ باقی ہے. اس شخص کے لیے استغفار کا سلسلہ ملائکہ جاری رکھیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی صرف زبان سے ادا نہیں, مولا کائنات کی فضیلت کو لکھ دینا یہ اتنی بڑی سعادت ہے. جن بزرگ علماء نے کام کیا ہے نا, جو لکھ کر گئے, حدیثوں کو منتقل کر کے گئے,
آپ اندازہ لگائیے کتنا ثواب اور اجر ہے جو مسلسل ان کی قبروں میں پروردگار پہنچا رہا. کتنی فضیلت ہے ان کے لیے کہ جن کو مولا کائنات کی فضیلت لکھنے کے ثواب میں خداوند متعال عطا کر رہا ہے. بس چلیں تیسرا جملہ بھی کہہ دوں تاکہ آپ کے لیے، اصل یہ آپ کے متعلق تھا. تیسرا جملہ جو سنیں، ابھی میں کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، آپ کے کان متوجہ ہیں نا. یہ جو فضائل مولا کائنات کا جملہ سن رہے ہیں نا، تیسرا جملہ اس کے لیے فرمایا جو سنیں مولا کائنات کی فضیلت کو، پروردگار عالم اس سے وہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے جو اس نے کان سے انجام دیے ہوتے ہیں. یعنی مولا کائنات کے فضائل کا لفظ آپ کے کان میں گیا، وہ ایسا کام کرتا ہے کہ اس کان سے ہوئے پچھلے تمام گناہوں کو پروردگار ہٹا دے گا. اتنا بابرکت ذکر ہے یہ. اب جب یہ بات ہو گئی، آخر کر رہا ہوں، میں نے کہا تھا کہ آیتیں پیش کروں گا. مولا کائنات کی ولادت ہوئی، مولا کائنات نے ولادت کے بعد اللہ کے رسول کے ہاتھ پر آ کر چند آیتوں کی تلاوت کی تھی. وہ تھی سورہ مومنون کی آیتیں. صرف خلاصہ پیش کر رہا ہوں. اس میں تذکرہ کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون، یہاں سے شروع ہوتی بات. مؤمنین فلاح پا گئے. فلاح یعنی نجات پانا. فلاح یعنی سب مل کے بولیں، ٹھیک ہے. نجات پانے کا مطلب جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جانا، ٹھیک ہے. کون نجات پائے گا؟ قرآن کہتا ہے مومنین نجات پائیں گے. جب مولا کائنات ہاتھ پر آئے نا، اللہ کے رسول نے فرمایا قد افلحوا بکا، یہ جو مومن نجات پائے گا نا، یہ کسی اور کے ذریعے سے نہیں. اے علی ابن ابی طالب، تیرے ذریعے سے تیری ولایت کو دل میں رکھے گا، پروردگار اسے نجات عطا کر دے گا. واضح ہو گئی بات. وہ مومن کیا ہوتا ہے؟ صرف زبانی کلامی کہنے والا نہیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا. اس کے بعد پروردگار صفتیں ذکر کرتا ہے. نماز کی پابندی ضروری ہے، فالتو کاموں سے دوری ضروری ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت ضروری ہے، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا ضروری ہے. یہ ابتدائی 5 آیتوں کا خلاصہ میں نے بیان کیا. یاد رکھیے گا، مولا کائنات کی ولایت رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف کہہ کر زبانی کلامی صرف فخر بیان کیا جائے. ولایت جب دل میں اترتی ہے، محبت دل سے کی جاتی ہے، تو پھر انسان کے عمل میں بھی نظر آتی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم سب کو ولائے آل محمد سے متمسک قرار دے، اور اسی کے فریضوں کو انجام دینے کی، اسی سے متعلق زندگی گزارنے کی، اور مولا کی خوشنودی کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما. وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. صلوات پڑھیں محمد و علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں. ہمارے پاس جو منقبت کمپٹیشن ہے، میں مصطفیٰ وکیل اور سر حیدر سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں. ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں محمد اہل بیت محمد. آگا ہمارے پاس 2 کیٹیگریز تھی، جس میں 5, 6, 7 ہمارے پاس جونیئر لیول ہم نے کاؤنٹ کیا تھا، اینڈ 8, 9, 10 سینئر. اچھا، یہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو ہے وہ دنیاوی لحاظ سے، ورنہ جس نے بھی ذکر کیا ہے بس وہی فرسٹ ہے، اور جس نے اچھے طریقے سے ذکر سنا ہے وہی فرسٹ ہے. لہذا دنیاوی تقاضے پورے کرنے کے لیے سارا تھرڈ پوزیشن، یعنی کہ جونیئر کیٹیگری 5, 6, 7 میں تھرڈ پوزیشن مہدی. صلوات پڑھ دیں کر. سیکنڈ پوزیشن مشبر. بیٹا کوشش کریں صلوات کی آواز بلند ہونی چاہیے، تعلیوں سے صلوات زیادہ بہتر ہے. فرسٹ پوزیشن کون ہے؟ اور کہ یاد پاس کر دے
पास मोहम्मद अब्बास। चले आप भी जज बने। थर्ड पोजीशन किसकी है? चलिए जिन्होंने देखते हैं भी आपको पता लग जाए आपने कैसी जजमेंट की है। थर्ड पोजीशन क्लास 10 रजा। मेरे पास अभी इनाम नहीं है वरना मैं सलावत पढ़ने वाले को दे देता, इसने बगैर बोले सलावत पढ़ दी है। सेकंड पोजीशन किसकी है? ओके, सेकंड पोजीशन है जामिन। ओके, फर्स्ट पोजीशन किसकी है? चलिए सरकार आप आ जाएं। फर्स्ट पोजीशन शनावत, सलावत पढ़ दें मिलकर।